Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alayka wa ashabika ya Habibullah. This is Iqbal Contractor live from New York, and I have with me the world's most famous personality, Al-Haj Mahmudul Hassan Ashrafi Sahab. He is one of the most liked, Naat Khan in India, Pakistan, and all over the world, and here in the United States too. There are so many fans of him are waiting for him to listen to him and see his beautiful, personality. Okay. اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور اللہ پاک رکھے آپ نے میری ریکویسٹ کو سن لی. اور بھی ویور سے یہی کہوں گا کہ پلیز میک شیور دیٹ یو رائٹ یور ریکویسٹ آن دی. آگے ہمارے یہ ہے علامہ قادری صاحب ہے, تو یہ محمود حسن اشرفی صاحب. السلام علیکم. میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آپ کبھی ملے نہیں ملے پہلے؟ نہیں, ملاقات نہیں ہوئی. آپ کو سب کو میری طرف سے اور سننے والوں کو دیکھنے والوں کو سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں انہیں کا انٹروڈکشن دے رہا تھا کہ پورے انڈیا, پاکستان اور کینیڈا میں تو یہ جا کے آئے ہیں. ابھی ان کو یہاں پہ آنا تھا, کرونا ہو گیا تھا, آ نہیں سکیں گے. ایسی یہ بات انشاءاللہ وہ وی آر پلاننگ انشاءاللہ. اللہ نے چاہا آنا ہوگا انشاءاللہ. I have an open invitation from me to you. Okay, anytime you are most. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اور میں علامہ صاحب سے بھی کہوں گا کہ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت ویلکم ہے اس پروگرام میں. آپ روز آتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور آمین. محمود الحسن اشرفی صاحب, he just came from the recording studios and everything. He was so busy, but پھر بھی یہ آدھے گھنٹے پہلے بات ہوئی کہ میں 5-10 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا, but he is on time. Very good thing about him. اللہ پاک, thank you so much. Without wasting any time, I would like to, آپ کی تھوڑی بہت آپ کی جیسے کہ ہسٹری, how did you learn the Naat and what age you started and کتنی کب سے شروعات کی, اور آپ کی سب سے فیوریٹ کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے ہوش سنبھالا ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں, گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں. ماں کی اور باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے نعت کا یہ ماحول. تو الحمدللہ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب الحاج اشرفی عبد المجید رحمۃ اللہ علیہ حضرت محدث اعظم ہند کچھوشوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, اور اس کے بعد پھر آپ کی جو نسبت ہے سرکار کلاں سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے رہی. تو ہمارے والد صاحب الحمدللہ بچپن شروع ہی سے, جب سے یہاں پہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آئے اور اس کے بعد گلشن اقبال میں شفٹ ہوئے, تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی دوستوں کی. جیسے ہم 3 دوست, جیسے 3 احباب یہاں پہ موجود ہیں, ہم تینوں نے ایک آپس میں ایک کانٹریکٹ کر لیا, ایک وعدہ کر لیا, ایک بات طے کر لی کہ ہم تینوں جو ہیں جو بھی چھٹی والا دن, پہلے جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی پاکستان میں, اس کے بعد پھر اب اتوار کو ہوتی ہے, تو جمعے کو فجر کی نماز کے بعد جو ہے 1 گھنٹے کے بعد ہم تینوں دوست ایک گھر میں جمع ہو جائیں گے. ایک دن اقبال بھائی آپ کے گھر پہ جمع ہوں گے جمعے کی نماز کے بعد, پھر ہم قرآن پاک جو سپارے ہیں 30 پارے وہ مکمل کریں گے, اس میں دوستوں کو بھی انوائٹ کریں گے, اور اس کے بعد 1-2 نعتیں پڑھیں گے, صلاۃ السلام, فاتحہ, اور اس کے بعد ناشتہ. تو یہ ہر اتوار کو, ہر جمعے کو یہ معمول ہوتا تھا. تو دوستوں کی تعداد بڑھتی گئی, اور اس طرح سے کبھی آپ کے گھر, کبھی میرے گھر, کبھی علامہ صاحب کے گھر, اس طرح سے یہ محفل سجتی اتنی زیادہ لوگوں کی اس میں تعداد ہو گئی کہ گلشن اقبال میں 2 کمیٹیاں بنانی پڑ گئیں اس کے لیے, ماشاءاللہ. تو مجھے تو بچپن سے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہر اتوار کو جو کہیں نہ کہیں جانا ہوتا تھا, قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہوتی تھی, نعتیں پڑھنی تھیں. اور میرے بھائی مرحوم محمد حنیف اشرفی بڑی اچھی نعتیں پڑھتے تھے, اور ہمارے پڑوسی تھے قاری ظفر احمد نقشبندی صاحب, جو کہ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے تھے, بہترین قاری تھے, بہترین نعتخواں تھے. ان سے کچھ چیزیں سیکھنے کو ملا. اور بہترین نعت جو مجھے سب سے زیادہ کلام پسند ہے, وہ جو حضور کو پسند آیا, امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ
قصیدہ بردہ شریف جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور اسی طرح اسکول میں اسمبلی کے اندر، میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا تھا تو بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، تو اسمبلی بہت بڑی ہوتی تھی تو زور سے تلاوت کرنی ہوتی تھی، زور سے نعتیں پڑھنی ہوتی تھی تاکہ سب تک آواز جائے. تو پھر کبھی پیریڈ خالی ہوتا تھا تو مجھے کھڑا کر دیتے، بھائی آپ نعتیں سنائیں. کبھی کسی کا موڈ ہوا ٹیچر کا تو اس نے بلا لیا، بھائی نعت سناؤ. تو یہ اس طرح سے ماحول بنتے بنتے محلے میں اذانیں دینا اور یہ نعتیں پڑھنا اور یہ تمام چیزیں کرنا، تو ماشاءاللہ یہ بس یہ ساری برکتیں ملتی کہ والد کی دعائیں، والدہ کی دعائیں، مرشد شیخ اعظم کا فیض، یہ ساری چیزیں الحمدللہ. اور بس میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ جس طرح چاہیں، جتنا چاہیں اوپن، اس طرح لگے نا ایک شام محمود الحسن اشرفی کے نام جیسا. تو آنر ٹو ہیو یو ہیئر. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور جتنا مانیں گے نہیں، ہماری فیملی میں اتنا سب چاہتے ہیں آپ کو. اینڈ دیر آر سرٹن پیپل ان مائی فیملی جیسے وہ آپ کو بچپن سے جب پڑھتے تھے تب سنتے ہیں آپ کو. تو ماشاء اللہ ان کا تو میں ابھی نام نہیں لیتا سب کا. اچھا فیملی آپ ابھی جب عمرہ کر کے آئے تھے تو میں نے تو اس وقت دیکھا تھا، آپ نے جب شیئر کی تھی نا وہاں جو محفل نعت کی تھی، ہاں صحیح وہاں وہ اس وقت میں نے ان کو سنا تو تب سے تھوڑا شناسائی ہوئی. رائٹ. اچھا مجھے جو ہے وہ کافی عرصے سے، کیونکہ فیس بک کے ذریعے سے الحمدللہ ہماری دوستی تو ہو گئی تھی طارق جاوید صاحب علیہ السلام، تو ہماری دوستی تو ہو گئی تھی. تو طارق جاوید صاحب جو ہے وہ سرکار کلاں سید محمود اشرف اشرفی الجیلانی مجد اللہ علیہ کے مرید ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے سلام کہا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. تو کل ان کو سلام بھی پہنچا تو انہوں نے وعلیکم السلام بھی کہا اور ہمارے لیے دعائیں بھی کی. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری بڑی خواہش تھی کہ اقبال کانٹریکٹ صاحب سے کبھی ملاقات ہو، کیونکہ روزانہ میں دیکھتا تھا کہ یو ایس سے محفلیں لائیو ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. تو میں سوچا تھا پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی، کیسے ملاقات ہوگی، یہ وہ یہاں آئیں گے یا میں وہاں جاؤں گا، کیا ہوگا کیا آخر. لیکن دیکھیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہماری حاضری ہوئی، اور حاضری بھی کہاں پہ ہوئی؟ اصحاب صفہ کے چبوترے پر ہوئی الحمدللہ. اور اقبال بھائی بالکل اسی طرح اپنے تیاری کے ساتھ وہ بہترین ویسٹ کوٹ گولڈن کلر کا، بہترین گولڈن جنا کیپ اور کیا کہتے ہیں، یہ سارا بہترین انداز سے ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ آئے اور کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے تو سرکار کی جتنی عطائیں ہیں ہمارے پر موجود تو ہوں اسی طرح سے ہیں جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ ان کو آپ کو سب کو سلامت رکھے. آمین. تو میں آغاز کر دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت. جی ہاں بالکل. But so many comments I cannot even cope up with those comments. اتنی سارے comments ہیں ماشاءاللہ. تو بس جو کلام سننا چاہتے ہیں بس وہ آپ سے گزارش ہے کہ بس وہ کمنٹس کر دیں، کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ دے دیجئے. اور سبحان اللہ ماشاءاللہ لکھ بھی دیجئے، لیکن پڑھیں گے تو زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل صحابه سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. یہ خوشی بھی یہ سما بھی کتنا عظیم ہے کہ یہاں پہ ذکر حبیب ہے. ہم نبی سے کتنا قریب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی،
ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو مبارک ہو سکے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ تیرے رخ کی قسم، آفاق ہا گردیدم مہرے بتاں ورزیدم، بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے، اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ
سبحان اللہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو آقا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ اللہ سبحان اللہ. اور محمود اسلم آپ جانتے ہیں نا یہ مجھے تحفہ کس آپ کی وجہ سے ملا ہے یہ، کیونکہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا تھا نا. جی بالکل، یہ تو جس کے نصیب کا ہوتا ہے، جس پر سرکار کا کرم ہوتا ہے، وہی اپنے دل کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے. تو ماشاء اللہ بیکاز آف یو، بیکاز یو انوائٹڈ می ٹو یور محفل میلاد. ہم 2 محفل میلاد اٹینڈ کی تھی وہاں پہ مدینہ شریف میں ماشاء اللہ، اور وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم الحمد للہ. اللہ پاک بار بار مدینہ شریف میں ملائے اور یہاں آمین اور مجھے بھی کراچی بلائے. آمین. آمین. جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. تو میں آپ سے گزارش کروں گا وہ جو پیہم خوشبوئیں پہم آتی ہیں، رائٹ چلیں پیش کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. رمضان کی بہاریں آئی ہے، بخشش کا مژدہ لائی ہے، رحمت کی گھٹائیں برسی ہے، رحمت کی گھٹائیں برسی ہے. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئیں پہم آتی ہے. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، افطار میں دسترخوان سجے، سحری کی رونق کیا کہنا، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، جنت کی ہوائیں چلتی ہیں. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. بڑا پیارا شعر. سبحان اللہ. نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، نظریں ہیں گنبد خضرا پر، ہاتھوں میں کھجور مدینے کی، افطار کی گھڑیاں آئی ہے، افطار کی گھڑیاں آئی ہے. بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں،
افطار کی گھڑیاں آئی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، خوشبوئیں پہم آتی ہیں، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں، یوں سانسیں مہکی مہکی ہے، بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی میرے ساتھ میں ابھی میسج ہے کہ جامی اشرف صاحب انہوں نے آپ کو میسج دیا ہے کہ آپ کو سلام بولنا ہے کہ بھئی وعلیکم السلام he is very ورحمۃ happy اللہ. he is watching too and بولا سلام بولنا. he wanted to join but ابھی it's not connecting right now, so inshallah next time he will connect. اور علامہ صاحب سے ملنا ہے ان کو تو inshallah he will try again. so وہاں پہ it's not working. you know I don't know how to read all these Urdu things, so کیا ہے ماشاءاللہ تیری محفل میں جی ہاں آپ وہ کی فرمائش کر رہے ہیں. جی جی ہاں وہ ابھی حنیف ناصر صاحب کی بھی ایک تھی میں بھی سوری یہ کیا ہے بلا ہاں خوبصورت محفل عشق رسول عشق مدینہ تو نبی کی پرکیف معطر فضاؤں میں حسین لمحات زندگی. ماشاءاللہ. کبھی زخم دل کا سجا لیا. اور ابھی ہمارے دل والا ضرور پڑھوا کلام دیجیے. ضرور پڑھوا دینا دیجیے گا. اور وہ ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں علامہ حافظ محمد بلال قادری صاحب، انہوں نے بھی ایک کلام کا مصرع لکھا ہے کہ تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نا. تو بس یہ آپ پڑھ لیں. اردو آئی ڈونٹ نو ایوری بڈی نوز دیٹ آئی ڈونٹ نو اردو, سو سوری. اور مجھے تو اردو میں اتنے سارے کلام لوگوں نے بھیجے ہوئے ہیں کہ آئی کین ناٹ ایون ریڈ, تو پلیز جسٹ رائٹ اٹ آن دیس کامنٹس اینڈ وی ول ڈو دیٹ. میرے خیال سے دوست صاحب آپ کو چاہیے کہ آپ کو ہے نا آڈیو میں کمنٹ کیا کریں. یا رومن میں لکھ دیا کریں. رومن میں لکھ دیں. ہاں میں خود بھی نہیں کرتا آڈیو میں کیونکہ وہ اچھا چلے پھر لکھ کر دیتے تاکہ کبھی زخم دل کا سجا لیا, کبھی کوئی اشک بہا لیا, کبھی زخم دل کا سجا لیا, کبھی کوئی اشک بہا لیا. یہی حال تھا میرا روز و شب, یہی حال تھا میرا روز و شب کے نبی نے در پہ بلا لیا. کبھی زخم دل کا سجا لیا, کبھی کوئی اشک بہا لیا. وہ جو بار ہجر تھا ٹل گیا, میں غریب شہر سنبھل گیا. وہ جو بار ہجر تھا ٹل گیا, میں غریب شہر سنبھل گیا. تیرے شہر خلد مثال میں, تیرے شہر خلد مثال میں میرا بوجھ کس نے اٹھا لیا, میرا بوجھ کس نے اٹھا لیا. بڑا پیارا شعر. تیری رحمتوں کے جوار میں, تیری عاطفت کے حصار میں
میں گناہ گار پہنچ گیا، میں گناہ گار پہنچ گیا، کوئی کام آیا دیا لیا، کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا، یہی حال تھا میرا روز و شب کے نبی نے در پہ بلا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور شیخ الاسلام کے کلام کے لیے بہت کمنٹس آ رہے ہیں. ہاں ایک بڑا پیارا کلام میں نے ان کا پڑھا، شرف حاصل کیا اور مجھے بڑا لطف آیا. اس کا ایک شعر تو بڑا کمال ہے، اس کا اظہار کروں گا جب میں اس کو پڑھوں گا. تو شعر کلام پیش کر رہا ہوں. خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. شعر دیکھیں. جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. اور وہ شعر جس نے مجھے بالکل حیران کر دیا اور اتنا پیارا شعر، خاص طور پہ علامہ صاحب کی توجہ چاہتے ہوئے یہ شعر پیش کر رہا ہوں. جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، کیا بات ہے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے. مقطع بڑا پیارا مقطع. مولانا حسن نے کہا تھا نا، دے ڈالی اپنے لبے جاں بخش کا صدقہ، اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو. اور ایک محسن نقوی نے کہا تھا کہ ابرو بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. بس یہی ایک مضمون ہے اس کا کہ کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے.
یہ والے 5-7 منٹ اور کر لیتے ہیں پھر مجھے اجازت دیجیے گا. دل تو نہیں بھرا، مگر آپ کی اگر مصروفیات ہے تو میں روکوں گا نہیں. ویسے ایک دو کلام اور بھی ہے، اور جی ہو جائیں گے انشاءاللہ 5-7 منٹ میں انشاءاللہ. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے. سبحان اللہ. تو شاید پڑھے دہلی نا. میں سبحان اللہ. وہ آپ کو سٹارٹ کر رہے ہیں. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے. یہ شعر اچھا یہ کلام میرے پاس اس وقت ہے نا لکھا ہوا نہیں ہے، تو مجھے پڑھنے میں تھوڑا سا نبی ہے پوچھتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا. نے پوچھنے کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں کسی غیر کا خیال آنے سے نماز ٹوٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کیا حضرت ان کے نماز سے اس پہ ہے، اور ہاؤ کین اپنی نماز تو ایسے اپنی نماز کا تو کوئی یہی نہیں ہے. ہمارے عاشق غلام تو کہتے ہیں جب تک آقا کی یاد نماز میں نہ آئے تو نماز ہی نہیں ہوتی، نماز کا ذوق ہی نہیں ہوتا، نماز ہماری پوری نہیں ہوتی جب تک آپ کی یاد نہ آئے. اور آپ نے تو خود ہی فرمایا نا سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں. ایک اس کا ظاہری مطلب ہے کہ رکوع سجدہ وغیرہ سارے اعمال اس طرح کرو، اور دوسرا جو خواص اور عاشقوں نے بیان کیا وہ کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھاؤ تو بس تصور کرو میرے آقا کیسے ہاتھ اٹھاتے تھے، جب ہاتھ مانگو تو اس طرح تصور کرو میرے آقا قیام کس طرح کرتے تھے، جب رکوع میں جاؤ تو یہ تصور کرو کہ میرے آقا کس طرح رکوع اور سجود میں جاتے تھے. تو گویا حضور کا جو تصور ہے وہ اپنے سامنے رکھو، پھر نماز کے اندر سرور ہی کچھ ہوئے گا اور ہوگا نا. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. سبحان اللہ. یہ ہمارے الیاس اختر صاحب ہے ادھر، پلیز میں صرف ایک کلام سنا دیجئے کہ نہ کرو جدا خدارا مجھے اپنے آستانے سے، نہ کرو جدا خدارا میرے آستانے سے. یہ تو خواص کا کلام ہے اور میں عوام میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے یہ، اور اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر پڑھ دیتا ہوں. اس کے رموز تو میں بیان نہیں کر سکتا، نہ میں اس کا اہل ہوں نہ میں جانتا ہوں، لیکن بہرحال اگر آپ کہتے ہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں. یہ ہمارے الیاس بھائی بڑی محبت والے آدمی یہ ہے انہی کی وجہ سے. دیکھو سچی بات بولتا ہوں، یہ خاص ہی ہیں. He is the pioneer of all this mahafil in New York and all over, right here. Especially, پہلی محفل میں نے ان کے گھر پہ اٹینڈ کی تھی، وہ بھی محمد علی سہروردی کی. آج سے پھر وہ اتنا پھیلا ہے ادھر یہاں، کیا ایوری تھنگ از سو گون وائلڈ یوں کہہ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ الیاس بھائی کو، ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کے لیے بھی دعا کریں پلیز. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ اپنے نور کے حصار میں رکھے، بچوں کے نصیبوں کو بہترین کرے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مصیبت سے بچائے اور عافیت میں رکھے. تو پیش کر دیتا ہوں. دونوں بہت عاشقان رسول ہے ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ. تو آئیے پیش کر دیتے ہیں ان کا پڑھا ہوا کلام. نہ کرو خدا جو، نہ کرو جدا خدا را،
مجھے اپنے آستاں سے نہ کرو جدا خدارا، مجھے اپنے آستاں سے کہ نہیں ہے پھر ٹھکانہ، کہ نہیں ہے پھر ٹھکانہ، جو اٹھا دیا یہاں سے کہ نہیں ہے پھر ٹھکانہ، جو اٹھا دیا یہاں سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں سبحان صلی اللہ، اللہ، صلی تیرے اللہ نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، مجھے شوق سے تغافل تیرا پائمال کر دے، میرا سر اٹھا نہ اٹھے، سبحان اللہ، میرا سر اٹھا نہ اٹھے، تیرے سنگ آستاں سے، یہی میری سجدہ ریزی، یہی میری بندگی سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، میں ذرا لپٹ کے رو لوں، سبحان اللہ، میں ذرا لپٹ کے رو لوں، تیرے سنگ آستاں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے اس عرب کے مہرباں سے، سبحان اللہ، سبحان تیرے اللہ، غم میں یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے غم میں یا محمد، کوئی جا رہا ہے جان سے، تیرے غم میں یا محمد، کوئی جا رہا ہے جان سے، اسی خاک آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوگا، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، بنا ہوا ہے بے دم، کہ بنا ہوا ہے بے دم، اسی خاک آستاں سے نہ کرو جدا خدا را۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی 2-3 فرمائش وہ بھی ہے، آئی کین ریڈ دی اردوز، کیا ہے؟ کچھ تو پڑھ لی ہے میں نے، خوشبو سرکار مدینہ ہے، عاشق عشق کی دھڑکن دل مدینہ، عاشقان عشق کی دھڑکن دل۔ کچھ فرمائشیں میں نے دیکھ لی ہیں، اچھا، اور پیش کر سرکار دیتا ہوں۔ مدینے بلا کیوں نہیں لیتے؟ ہاں، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، اس وقت تو کورونا کا رونا ہے،
رونا کا رونا ہے، لیکن دیکھو جب دل دکھی ہوتا ہے تو پھر انسان کو پھر دل جو ہے وہ مدینہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، پھر آقا کرم کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو ایک تو اپنے توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دوسرا اپنا دل جو ہے وہ مدینہ کی طرف اور سرکار مدینہ کی طرف. بے شک سبحان اللہ. سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے. میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی محمد، مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی محمد. گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا. میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. آئے ہیں جتنے محفل میلاد میں حضور، ان سب کی جھولی فیض و کرم سے بھری رہے. میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، صدقے میں پنجتن کے یہ محفل نبی، جیسے سجی ہوئی ہے ہمیشہ سجی رہے، جیسے سجی ہوئی ہے ہمیشہ سجی رہے. اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، ہر رات یوں ہی گھر میں میرے چاندنی رہے. صدقے میں مسرور کی دعا ہے، سجائیں جو محفلیں ان کی لحد میں آقا سدا روشنی رہے. میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، مرحبا یا مصطفیٰ صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا چلے تو میں آپ کو چھوڑوں گی. انہوں نے میرا خیال ہے رات بھر جو ہے وہ بیداری کرتے رہے ہیں، سحری کا پروگرام کر کے ریکارڈنگ کر کے، اور پھر روزہ بھی ہے. ہاں تو ہمیں اس کا بھی احساس کرنا چاہیے، اور یہ بڑی ہمت ہے کہ آپ ماشاءاللہ پھر بھی، کیونکہ جلسے میں یا مجلس میں تو ساؤنڈ سسٹم بھی ہوتا ہے، اس سے بھی، اور پھر مجمع بھی ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے تو تھوڑا آسرا ہو جاتا ہے. الحمدللہ. میں ایک کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، یا تو ایک اعلیٰ حضرت کا کلام ہو جائے تو اچھا ہے، کیونکہ ہمارے افضل بھائی ہے، انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے، ایک جو چشتیہ فاؤنڈیشن کے جو پروگرام ہوتے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ تو ابھی پیش کر دیں پلیز. پیش کر دیں. وہ تو ضروری ہے نا، کلام اعلیٰ حضرت تو ضروری ہے. بالکل. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد
امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو وعدہ تو ضرور کرنا ہے کہ آپ واپس آئیں گے اور رمضان میں آئیں گے۔ ضرور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اور حاضر ہوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ضرور۔ I don't want to like میرا ایسا نہ ہو کہ اقبال بھائی تو بس پکڑ لیتے پھر چھوڑتے نہیں، ایسا نہ ہونا چاہیے، اس لیے میں نہیں آپ ماشاءاللہ بہت خیال کرتے ہیں۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، جس کنٹری میں رہتے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی اس بات کے حوالے سے مشہور ہے، معروف ہے کہ لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کا، احساسات کا، وقت کی قدر ہے ماشاءاللہ آپ کے یہاں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ اور میرا یہ شیڈول ہوتا ہے کہ رات کو 2 بجے ہماری ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے، جو اذان فجر تک تقریباً 4:45 بجے تک جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوپہر میں 2:30 پہ دوبارہ ہماری ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے، جو افطار کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ ہم ایک کھجور کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اور ہلکا سا کچھ چکھ لیا تو چکھ لیا، بس اس کے بعد ہم 10-15 منٹ پھر مزید اپنی ٹرانسمیشن کو جاری رکھتے ہیں۔ اس کے بعد گھر آ کے اگر موڈ ہوا تو افطار وغیرہ کرتے ہیں، تراویح کا سلسلہ رہتا ہے الحمدللہ، یہ تمام چیزیں الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو سلامت رکھے، مسجد دوبارہ آباد ہوں، مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے دروازے دوبارہ کھل جائیں، اور ہم بار بار وہاں کی بادب حاضری حاصل کریں اور سرکار مدینہ کے دربار میں سلامی جا کے پیش کریں، اور ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، ماحول کا، پڑوسیوں کا، دوستوں کا، غربا کا، مستحقین کا خیال کریں، خوب زکوٰۃ، خیرات اور صدقات جو ہیں اللہ کی راہ میں کیا کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ پیش کریں، اور جو بھی کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی، نعت کی، تمام چیزیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری خوش نصیبی علامہ صاحب کی بھی زیارت ہو گئی آج کی نشست میں، آپ کی بھی زیارت ہو گئی، اور آپ کے ذریعے سے کافی پوری دنیا میں الحمدللہ سرکار کے ذکر کا شرف اور سعادت طا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سلامت پوری فیملی نے لکھ دیا کہ آپ کو آنا ہے یہاں پہ انشاءاللہ، زندگی رہی دیں گے آپ کو۔ جی جی بالکل انشاءاللہ، ضرور انشاءاللہ حاضر ہوں۔ آپ کی میں اس دن دیکھا آپ نے اپنا الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب کے ساتھ بھی پروگرام کیا آپ نے۔ جی ان کی شبکت ہے، اور یہ ہمارے جو ہے نا اقبال بھائی، ان کے گھر میں محفل ہوئی تھی حاجی اویس رضا قادری صاحب کی۔ جتنے بڑے بڑے نعت خان آتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے گھر میں ضرور محفل ہوتی ہے۔ نہیں، اللہ رسول کی نسبت ہے، ورنہ اپنے کوئی حیثیت نہیں، پھر بھی ہے نا، بس اللہ پاک اس کو سلامت رکھے، سب کا پیار محبت سے رہے، اور سب ایک دوسرے سے دعا کر دیں حضرت کہ سب کے لیے آمین الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بہت خاص دعا کرنا کہ اللہ پاک ان کو اور بھی عروج پہنچائے ان کو۔ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا
حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے مالک مولا یا ارحم الراحمین، ہماری اس مختصر سی نشست کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نعتیں محبت سے پڑھی گئیں، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ان کو قبول فرما کہ ہمیں خواب میں آقا کی زیارت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، سچی غلامی عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، کل بلاد اسلامیہ کی خیر فرما۔ یا اللہ، کرونا وائرس اور ہر طرح کی وبا اور مرض بیماری سے ہم سب کو محفوظ اور محفوظ فرما۔ جن جن احباب نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے اقبال بھائی کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا ہمارے محمود الحسن اشرفی صاحب کو دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کی نیک دعائیں قبول و منظور فرما۔ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ متواترہ نصیب فرما۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارے مسلمان فوت ہو گئے، یا اللہ ان کو درجہ شہادت عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو فرنٹ لائن پہ اس وقت بھی کوششیں کر رہے ہیں اسپتالوں میں مختلف طریقوں سے، ان کو یا رب العالمین کا جاب پر ہیں، مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ان کو اپنی امان نصیب فرما۔ کانٹریکٹر صاحب کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ متواترہ نصیب فرما۔ اے مالک مولا یا ارحم الراحمین، حرم مکہ، حرم مدینہ اور جمیع مساجد و مراکز کے کھلنے کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب العالمین، یہ پرفتن دور ہے، ہر طرف سے یا اللہ آزمائشیں ہیں، ہر طرف سے فتنے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ مسلک حق اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن شریف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہمیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے محمود الحسن اشرفی صاحب کی آواز میں، اہل و عیال میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع کرمی۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ میں پھر سے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، دونوں کا، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ پھر سے ان کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ اور محمود الحسن اشرفی بھائی، ریئل میں وی آر سو ہیپی، I cannot express my feelings in the word, so جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آپ وقت پہ آئے وہ بھی ہے سب سے پہلی، that was the main thing، بہت actually، so that is very thank you so much۔ اللہ پاک آپ سب کو سلام، جزاک اللہ، وعلیکم السلام۔